مسلمان باوجود حق پر ہونے کے، باوجود اللہ کے سچے دین پر قائم ہونے کے، باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کتاب و سنت کی صورت میں بہترین رہنمائی موجود ہے، آج پسے ہوئے ہیں، آج حقارت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں، آج دوسروں کے محتاج ہیں، آج غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ تو آج ہم ان اسباب کا جائزہ لیتے ہیں جن اسباب کی وجہ سے ہم ان حالات سے دوچار ہیں، اور وقتی حل کی بجائے ہمیں مستقل حل کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم امت کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے قرآن کریم میں نصرت کا، اقتدار کا، قوت کا، غلبے کا، وہ اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ جب تک ایمان اور عمل صالح کو ہم اختیار نہیں کریں گے تب تک ہم قوت اور غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، تب تک ہم محکوم اور مجبور رہیں گے، تب تک ہمارے اوپر آفتیں مصیبتیں ٹوٹتی رہیں گی، تب تک دشمن ہمارے اوپر حاوی رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورہ نور میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے اقتدار اور غلبے کا، وہ تم میں سے صرف ایمان والوں سے کیا ہے اور عمل صالح والوں سے کیا ہے۔ جو اللہ رب العزت کی توحید پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی درجے میں بھی اللہ رب العزت کے مقابل کسی کو کھڑا نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کے انبیاء پر، اس کی کتابوں پر، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان ہر قسم کے کفر کی ملاوٹ سے پاک ہے، ہر قسم کے شرک کی ملاوٹ سے پاک ہے، اور وہ عامل الصالحات نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، کتاب و سنت میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کی پابندی کرنے والے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے، بدماشیوں سے، عیاشیوں سے دور رہنے والے، اللہ رب العزت سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں میں زمین پر غلبہ عطا فرماؤں، زمین کا اقتدار اور حکومت انہیں ملے گی جو ایمان اور عمل صالح سے مزین کریں گے اپنے آپ کو۔ کیسے اللہ رب العزت غلبہ عطا فرمائے گا؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر غلبہ عطا فرمایا۔ آج ہم اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پہ ایک بڑا سنہرا دور گزرا ہے، اسلام پوری دنیا پہ غالب رہا ہے، پوری دنیا والے مسلمانوں سے ڈرتے تھے، ان کے رعب کے نیچے رہتے تھے اور مسلمانوں کے محکوم بن کر زندگی گزارتے تھے، مسلمان حاکم تھے پوری دنیا کے۔ یہ قصے آج ہم سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کو جب غلبہ ملا تھا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملا تھا، اور آج اگر ایمان اور عمل صالح مل جائے، لوگ ایمان اور عمل صالح کو اپنا لیں، تو پھر سے اللہ رب العزت اسی طرح غلبہ عطا فرمائے گا جس طرح پہلے لوگوں کو غلبہ عطا فرمایا تھا، جس طرح ہمارے آباء تھے، ہمارے اسلاف تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سنہرا دور تھا، پھر تابعین کا دور تھا، جس طرح انہیں اللہ رب العزت نے غلبہ دیا اسی طرح اللہ رب العزت غلبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو پھر یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ ہم غالب ہو جائیں گے، پوری دنیا کی حکومت ہمارے پاس آ جائے گی، خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا، یہ سب جھوٹے خواب ہیں جب تک ایمان اور عمل صالح کو ہم اختیار نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جب ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو یہ آراستہ کر لیں گے پھر اللہ رب العزت ان کے دین کو غلبہ عطا فرما دے گا، اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ رب العزت ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر اس کی وجہ سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے خوف کو امن میں بدل دیں گے۔ جو یہ ڈرتے ہیں غیروں سے، کفار سے، دشمنوں سے، ان کا خوف ختم ہو جائے گا اور یہ خوف دشمنوں میں منتقل ہو جائے گا، یہ پرامن زندگی بسر کریں گے، ان کے علاقے پرامن ہو جائیں گے۔
اللہ رب العزت ان کو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر امن عطا فرمائے، سکون، چین اور اطمینان ملے گا، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ لیکن اگر یہ ایمان اور عمل صالح اختیار نہیں کرتے، پھر ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، پھر ان کو قوت نصیب نہیں ہو سکتی، پھر انہیں اللہ رب العزت غلبہ عطا نہیں فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو یاد رکھو اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تب اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے۔ جتنا اللہ کا دین مضبوط ہوگا اتنے اللہ کے دین کے ماننے والے مضبوط ہوں گے۔